السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جان سے پیارا جونی اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں تو اس میں سفینہ باجی حسن آرا سے کہتی ہیں کہ ویسے تو مجھے اور ندا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم بازار سے ہو کر آئی ہو تو یقیناً ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو لائی ہوگی، لاؤ ذرا دکھاؤ اپنی شاپنگ کیا لائی ہو۔ تو جواب میں حسن آرا بڑے ڈٹائی سے کہتی ہے جنید کی موجودگی میں کہ نہیں سفینہ باجی، میں تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں لے کر آئی، اتنے کپڑے تو آپ لوگوں کی الماری میں بھرے پڑے ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے پہنے بھی نہیں ہیں، پہلے ان کو تو پہن لیں پھر اس کے بعد اور شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے جواب میں اب اپنا سمو لے کر رہ جاتی ہے حسن آرا سفینہ، اور پھر جنید کا دکھایا جائے گا کہ وہ اپنے جو اس کے دوست ہیں ان سے کہتا ہے، ایک پیکٹ دے کر اس کو کہتا ہے کہ یہ مینا کے لیے ایک اس کے لیے سوٹ گفٹ لے کر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ اس کی امانت ہے، اس کو دے دیجیے گا، بے شک وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن اس کی وہ میری ذمہ داری ہے اور اس کا خرچہ دینا بھی مجھ پر فرض ہے، تو یہ آپ اس تک پہنچا دیجیے گا۔ اور حسن آرا جنید سے کہتی ہے کہ میں تمہارے دکھ سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم اندر سے بہت دکھی ہو اور مجھے تمہارے سارے احساسات جو ہیں وہ میں جانتی ہوں اور میں ان کی قدر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جان سے پیارا جونی میں کہ اب حسن آرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے کہ اس نے زبردستی شادی اس کی کروا لی گئی ہے، اس نے اپنی یہ بات منوا لی ہے، جنید سے اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ پورے گھر کا کنٹرول جو ہے وہ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور حسن جیسے کہ سفینہ پہلے ہر بات اپنی جنید سے منوا لیا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ حسن آرا اس کے سارے رازوں سے واقف ہیں تو جب آفس جانے لگتا ہے جنید تو سفینہ اسے کہتی ہے، ایک لسٹ پکڑا دیتی ہے چیزوں کی، اس کو کہتی ہے کہ آج ندا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تم ذرا لے آنا ان کے خاطر توسع کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ حسن آرا سے کہہ دیں، وہ کر لے گی سب کچھ۔ اس نے کہا نہیں بیٹے، نہیں جنید، دیکھو اس کو بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ تم ہی لے کر آؤ چیزیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے آفس جانے کے لیے تو اس کے پیچھے حسن آرا جو ہے وہ بھاگتی بھی آتی ہے اور اس کو آ کے کہتی ہے کہ بات سنو جنید، اندر گھر کے اندر تو تم سے بات ہو نہیں سکتی کیونکہ سفینہ باجی تو ہر وقت کان لگا کر ہماری باتیں سنتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جلدی سے بولو کیا کہنا ہے۔ تو کہتی ہے وہ ذرا لسٹ جو تم نے دی تھی سفینہ باجی نے وہ ذرا مجھے دے دو، میں خود دیکھ لوں گی، جو چیزیں لانی ہیں وہ میں لے آؤں گی، یہ تو خاطر تواضع جو ہے وہ تو گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ تو اس سے وہ لسٹ لے لیتی ہے اور پھر جیسے جنید چلا جاتا ہے تو وہ لسٹ وہیں پہ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے اور بالکل بھی کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ مہمان آ جاتے ہیں اور ان کے سامنے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے کہ ویسے ان کا دل برا ہوتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب سفینہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پھنستی جا رہی ہے کیونکہ وہ خود تو پسند کر کے لائی تھی اور خود زبردستی اس نے جنید کی زندگی میں حسن آرا کو داخل کیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر جب جنید آتا ہے رات کو واپس تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے چیزیں کیوں نہیں لائے تھے، تم کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں بھجوائی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تو حسن آرا نے مجھ سے لسٹ لے لی تھی تو وہ تو اس نے سب اہتمام کرنا تھا۔ اتنے میں حسن آرا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے وہ چیزیں جان بوجھ کر نہیں منگوائیں، اس لیے کہ وہ لوگ لالچی تھے اور وہ ایسے لوگوں کی خاطر تواضع کرنے کا کیا فائدہ سفینہ باجی، جو ایسی جگہ پہ میں ندا کی شادی بالکل نہیں کرواؤں گی کہ جو لالچی ہوں اور وہ صرف کھانے پینے کے شوقین ہوں اور ایسی چیزوں کے لیے آئے ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جیسے آپ بھی جنید کے رشتے دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو سفینہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے تم کیا مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ جیسے میں لالچی ہوں، اور پھر جس پہ جواب میں وہ کہتی نہیں میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہ رہی، صرف میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان کی خاطر تواضع ہو تو آپ انہیں صبح بلا لیں، میں ان کو اچھے طریقے سے ناشتہ بھی بلا لیں ان کو، میں ان کی خوب خاطر تواضع کروا دوں گی۔
تو اب جنید ان کو دیکھ کے مسکرا کے چلا جاتا ہے اندر، کیونکہ وہ اب کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو خود زبردستی حسن آرا کو اس گھر میں لے کر آئی ہیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ جب وہ سفینہ کا شوہر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی بہت دیر ہو گئی ہے ناشتہ کیے ہوئے، کچھ کھلا دو، تو کہتی ہے کہ ہاں میں نے ندا سے کہہ دیا ہے، سفینہ نے حسن آرا نے کھانا بنایا ہوا ہے، وہ لے کے آ رہی ہے آپ کے لیے۔ اور حسن آرا تیار ہو کے خوب تیار ہو کے جب نکلنے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ندا اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہے، تو منہ بنا کر کہتی ہے کہ یہ کیا سفینہ باجی، یہ سارا دن گھر میں کھانا ہی چلتا رہتا ہے، اور یہ تو میں نے کھانا رات کے لیے بنایا تھا، اب آپ لوگ رات میں کیا کھائیں گے؟ اور خوب اس کو سنا کے تو وہاں سے چلی جاتی ہے، اور سفینہ پھر اپنا سا منہ لے کے رہ جاتی ہے۔ اور اب اس کو ایسا ایسا احساس ہوگا کہ اس نے تو غلطی کر دی کہ جو اس نے حسن آرا کو اس سارے گھر کا کنٹرول دے دیا اور جنید سے اس کی شادی کروا دی، اور اب تو وہ اسی کو خاطر میں نہیں جا رہی ہے، اور اب اس کو احساس ہوگا اور اب اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جو وہ کرتی رہی ہے۔ مینا تو ایسا کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ جو وہ کہتی تھی اس کے مطابق چلتی جاتی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو اصل محبت تو جنید کے دل میں مینا ابھی تک موجود ہے، اور حسن آرا اور سفینہ مل کے اس کے دل سے اس کی محبت کو ختم نہیں کر پائی ہیں۔ تو اب کیا مینا جو ہے وہ واپس جنید کی زندگی میں آ سکے گی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھتے رہیے ڈرامہ جان سے پیارا جنید۔